अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ राशिदा रिफ़त का तुझ पे दिल हारा। बहुत खूबसूरत नावल है और इंशाल्लाह पढ़कर आपको मज़ा आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़, और शेयर कर दें, कमेंट कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। तुझ पे दिल हारा बाय राशिदा रिफ़त। जब आदिल और माहीन हुमायूं के घर पहुंचे तो वहां हुमायूं समेत पूरी फैमिली नकसक से तैयार लाउंज में बैठी मिली। हम गलत वक्त पर आ गए, आप लोग शायद कहीं जा रहे हैं। माहीन हुमायूं की मम्मी और बहनों से मिलते हुए माजत ख्वाहाना अंदाज में बोली, नहीं बेटा, कहीं नहीं जा रहे, कहीं से आ रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले ही घर पहुंचे हैं। तुम लोग तो बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर आए हो। अगर 5-7 मिनट पहले आते तो घर लॉक मिलता। हुमायूं की मम्मी बेगम इखलाकुद्दीन ने मुस्कुराकर माहीन को जवाब दिया, कहीं आउटिंग पर निकले हुए थे? आदिल ने मुस्कुराकर पूछा। कहाँ की आउटिंग आदिल भाई, आपके दोस्त ने हम सब की जिंदगियों को मुश्किल में डाला हुआ है। आज उनकी वजह से हमारा मुसलसल चौथा संडे बर्बाद हुआ है। हुमायूं से एक बरस छोटी निशा के जब्त का पैमाना आज लबरेज हो ही गया। वो आदिल के सामने जले दिल के फफोले फोड़े बिना ना रह पाई, और जब वो बोलना शुरू हुई तो अलवीना और मायदा भी शुरू हो गईं। इकलौते भाई के खिलाफ शिकायतों का एक अंबार था जो उसके बेहतरीन दोस्त की समातों में मुंतकिल किया जा रहा था। आदिल हुमायूं का बचपन का दोस्त था, बेतकल्लुफी से उनके उसके घर आना जाना था। 2 बरस पहले जब माहीन उसकी जिंदगी में शामिल हुई तब से वो भी शोहर के साथ 15-20 दिन में यहाँ का चक्कर लगा लेती थी। हुमायूं की माँ बहनों से उसकी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी। हुमायूं की मम्मी बेगम इखलाक वाकई बहुत इखलाक वाली खातून थी, माहीन से हमेशा बहुत मोहब्बत और शफकत से मिलती। यही अपनायत हुमायूं की बहनों की जानिब से भी मिलती, जो अगरचे अब अपने अपने घर बार की थी मगर मैके का चक्कर लगाती रहती थी। सोहन से भी अक्सर मुलाकात रहती थी। हुमायूं खुद बहुत डिसेंट और सुलझा हुआ शख्स था। बेगम इखलाक की बेहतरीन तरबियत का अक्स उनके बच्चों में झलकता था। हुमायूं खास तौर पर उनकी तरबियत का शाहकार था। 3 बहनों का इकलौता भाई, घर में रुपए पैसे की फरावानी थी, फिर भी उसकी शख्सियत किसी किस्म के बिगाड़ का शिकार न हुई। उसने अपनी ख्वाहिश पर मेडिकल का प्रोफेशन अपनाया था और अब तो उसे प्रैक्टिस करते भी 3-4 साल होने को आए थे। आदिल और माहीन के इल्म में था कि आजकल हुमायूं की माँ बहनें उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं, लेकिन रिश्ते की बेल कहीं भी और क्यों मंडे नहीं चढ़ रही। वजह से दोनों ही नावाकिफ़ थे। हुमायूं और आदिल की लाख बेतकल्लुफ़ी से ही, मगर दोनों ही एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत के कायल ना थे। बेगम इखलाक भी बहुत वज़ादार खातून थी। जब उन्होंने कभी माहीन के सामने घरेलू मसले मसाइल डिस्कस ना किए थे, लेकिन आज उनकी तीनों बेटियों की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। उन्होंने भाई के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। ज़रा सी देर में सारा मसला आदिल और माहीन की समझ में आ चुका था। हुमायूं में जज्बा इंसानियत कूट कूट कर भरा था। उसकी शख्सियत रहमदिली, सादगी और सखावत का मुरक्का थी, और वो यही खसूसियात अपनी शरीक हयात में भी देखना चाहता था। माँ बहनों को लाख कोशिशों के बावजूद गोहरे मकसूद मिल ना पाया था। अब आप खुद ही बताएं माहीन भाभी, हर कोई लड़की की तलाश के वक्त ये 3 खूबियां जहन में रखता है, लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो और सलीकामंद हो। हमने भी जानने वालों को यही औसाफ बताकर किसी अच्छी सी लड़की के बारे में बताने का कह दिया। मेरे ससुराल वालों ने, कुलीग्स ने, दोस्तों ने ढेरों लड़कियां गिनवा दी, लेकिन हुमायूं साहब को कोई पसंद ही नहीं आ रही। हुमायूं से बड़ी अलमीना ने भाई को शिकायती निगाहों से तकते हुए माहीन को बताया था। मौसूफ फरमाते हैं कि मुझे ज़ाहिरी खूबसूरती से कोई सरोकार नहीं, मुझे बातिन की खूबसूरती चाहिए। मायदा ने भी खफकी भरे अंदाज में कहा था। तो ये मुतालबा कोई ऐसा नाजायज़ भी नहीं। आदिल ने खामोश बैठे दोस्त की साइड ली। अच्छा आदिल भाई, फिर ये बताएं कि बातिन की खूबसूरती कैसे ढूंढें? अपने दोस्त से ही पूछ कर बता दें, इतने काबिल डॉक्टर हैं। ये कोई ऐसा एक्सरे अल्ट्रासाउंड इजाद हुआ है जो बातिन का पता दे सके? हद होती है भाई। छोटी निशा सबसे ज्यादा गुस्से में थी। 6 महीने पहले वो भी पिया देश सुधार चुकी थी। इकलौते भाई की शादी का अरमान जाहिर है तीनों बहनों को ही बहुत था, लेकिन बेहद शरीफ मुत्तबा भाई ने इस मामले में बहनों को जिज कर दिया था। दुनिया की नज़रों में हम बुरे बनते हैं कि लड़कियां देख देख कर रिजेक्ट कर रहे हैं। अब दुनिया वालों को क्या बताएं कि हमारा भाई ही कितनी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। मायदा अपने बच्चे को ज़बरदस्ती थपकते हुए बोली, तो आखिर लड़कियां रिजेक्ट किस लिए कर रहे हैं हुमायूं भाई? क्या इन्हें लड़की देखते ही उसके बातिन का अंदाज़ा हो जाता है? माहीन ने चंबे से पूछा। क्या बताएं माहीन भाभी, जो सबसे पहली लड़की देखी अच्छी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की थी। हम तो देख कर लड़की होके कर आए। अगले चक्कर में लड़की वालों की फरमाइश पर हुमायूं भाई को साथ लेकर गए। लड़की के वालिदैन खासे लिबरल थे। हुमायूं भाई और अपनी बेटी को बातचीत का मौका भी फराहम कर दिया। बातों बातों में जब लड़की को पता चला कि शाम के औकात में हुमायूं भाई
جو کلینک چلا رہے ہیں اس سے برائے نام ہی آمدنی ہوتی ہے کہ غریبوں اور ناداروں کے مفت علاج کی شہرت سن کر کلینک پر آنے والے مریضوں کی اکثریت خود کو غریب ظاہر کرتی ہے۔ لڑکی نے خلوص دل سے سمجھانا چاہا کہ اکثر لوگ خود کو مستحق اور ضرورت مند ظاہر کرنے کا صرف ڈرامہ کرتے ہیں، اور گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ بس یہ گھوڑے نے یہ سننا تھا کہ چائے کا کپ پٹک کر میز پر رکھا اور ہم لوگوں کو چلنے کا اشارہ کر دیا۔ سچ اتنی خفت ہوئی کہ بتا نہیں سکتے۔ نشا نے جس طرح منظر کشی کی تھی، الوینا اور مائدہ سمیت عادل وغیرہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ تو ہو گیا ایک کیس، اگلی بار کیا ہوا؟ ماہین نے دلچسپی سے دریافت کیا۔ اگلی دفعہ ہم ہمایوں بھائی کو پہلی بار ہی اپنے ساتھ لے گئے تاکہ ان کی جو بھی رائے ہو پہلی ملاقات کے بعد ہی پتہ لگ جائے۔ کسی کے گھر 2 دفعہ جا کر خاطر مدارات کروانا اچھا لگتا ہے کیا؟ اس بار راوی مائدہ تھی۔ عادل اور ماہین اسے محبیت سے سننے لگے۔ اتنی خوبصورت لڑکی تھی ماہین بھابھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور فیملی بھی ہمایوں بھائی کی شرائط پر پوری اترتی تھی۔ لڑکی کی ماں جانی پہچانی سوشل ورکر ہے۔ ہم بھی اسی چکر میں چلے گئے کہ جذبہ انسانیت رکھنے والا خاندان ہمارے بھائی کا سسرال بن جائے، لیکن ان کا چوکیدار اتفاق سے بھائی کا پرانا مریض نکل آیا۔ اس وقت تو لگ رہا تھا کہ بھائی کو بھی لڑکی پسند آئی ہے، لیکن شام کو چوکیدار صاحب نے کلینک پر آ کر اپنے مالکوں کے متعلق چند قصے سنا دیے کہ لڑکی کا باپ بہت بڑا ذخیرہ اندوز ہے، اور ماں بھی صرف دکھاوے کو سوشل ورک کرتی ہے۔ لڑکی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے ضدی اور خود سر ہے، کسی کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتی۔ بس بھائی صاحب فوراً اس چوکیدار کی باتوں میں آگے، بالا ہی بالا خود لڑکی والوں کا انکار کروا بھیجا۔ خیر مائدہ، اس لڑکی پر تو میرا خود کا دل نہیں ٹھیک رہا تھا، شرم و حیا اسے چھو کر نہیں گزری تھی۔ اس کی ڈریسنگ یاد ہے تمہیں؟ الوینا آپی نے بہن کو مخاطب کیا۔ چھوڑیں آپی، اس وقت تو آپ کہہ رہی تھیں کہ لڑکیوں کی فطرت میں بہت لچک ہوتی ہے، شادی کے بعد ہمایوں جس رنگ میں اسے ڈھالے گا ڈھل جائے گی۔ مائدہ نے یاد دلایا۔ اچھا چلیں چھوڑیں اس قصے کو، آج بتائیں کیا ہوا؟ عادل نے الوینا کو مخاطب کیا۔ آج کیا ہونا تھا بھیا؟ الوینا آپی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میری نند نے بتایا تھا رشتہ، بہت پڑھی لکھی فیملی ہے، لڑکی سی اے کر رہی ہے، اتنی ذہین قابل اور خوبصورت بچی، مگر وہ بھی تمہارے دوست کی ناک کے نیچے نہیں آئی۔ الوینا آپی دل گرفتی سے بولی۔ آخر کیوں؟ ماہین پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ ان کے گھر میں 8 9 سال کی ملازمہ بچی تھی، مجھے تو بھیا کی شکل دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں اتنی چھوٹی بچی کو گھریلو ملازمہ کے روپ میں دیکھ کر سخت شوق پہنچا ہے، بلکہ جب لڑکی آئی تو بھائی اس کی طرف ہی متوجہ ہی نہ ہوئے، پرسوچ نگاہوں سے بچی کو ہی تکے جا رہے تھے، سوچ رہے ہوں گے کیسے اس بچی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جا سکے، اور بچی بھی شاید بھائی کی نگاہوں سے ہی کنفیوز ہوئی ہوگی۔ جب وہ کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی تو لڑکی کو گلاس پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ لرزا اور گلاس چلک گیا۔ ہمیں تو نظر نہیں آیا، لیکن بھائی کو لڑکی کے چہرے کے بگڑے زاویے بھی نظر آ گئے، اور اسے بچی کو ایڈیٹ کہتے ہوئے بھی سن لیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری موجودگی کی وجہ سے لڑکی نے ملازموں کو صرف ایڈیٹ کہنے پر اکتفا کیا ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو یقیناً تھپڑ بھی جڑ دیتی اسے۔ نشا نے آج کی روداد بھی سنا ڈالی۔ کمرے میں صرف 2 لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے، بیگم اخلاق اور ہمایوں، اور اب بیگم اخلاق بھی تھکے تھکے لہجے میں بول پڑی تھی۔ بات دراصل یہ ہے بیٹا کہ بہنوں کو ہمایوں کی شادی کا زیادہ ہی ارمان ہے، اسی لیے ضرورت سے زیادہ شاکی ہوئی بیٹھی ہیں، لیکن میرے ہمایوں کی نیچر کا تو تم لوگوں کو اندازہ ہے ہی، اس کی فرمائش کچھ ایسی بے جا بھی نہیں۔ شریک حیات کے حوالے سے اس نے ذہن میں ایک خاص قسم کا خاکہ بنا رکھا ہے، اور اتفاق سے جو بھی لڑکیاں ہم نے دیکھیں کوئی بھی اس خاکے پر پوری نہیں اتری۔ ممی میں آپ کو بتائے دے رہی ہوں، اس خاکے پر کوئی پوری اتر بھی نہیں سکتی، بھائی کو خدا نہ خواستہ کنوارا ہی رہنا پڑے گا ساری عمر۔ مائدہ کٹھور پن سے بولی تھی۔ اللہ نہ کرے، بیگم اخلاق نے دہل کر اس کی بات کاٹی، تو پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے ان کے لیے کوئی مدر ٹریسا؟ نشا نے بھی تنک کر پوچھا تھا۔ ہمایوں نے آج تک میرے سامنے اپنے شریک حیات کے ممکنہ خاکے کا ذکر نہیں کیا، ورنہ آپ لوگوں کو اتنی مصیبت جھیلنا ہی نہ پڑتی۔ میں ایسی ایک لڑکی سے واقف ہوں، عادل نے جملہ حاضرین کو مخاطب کیا۔ رد عمل حسب توقع تھا، سبھی جیسے اچھل پڑے۔ بیگم اخلاق نے بھی بہت اشتیاق سے بیٹے کے دوست کو دیکھا تھا، وہ اس سے لڑکی کا نام پتہ جاننے کو بےتاب تھیں، اور تو اور ہمایوں بھی سیدھا ہو بیٹھا، وہ عادل کو حیرت اور استعجاب سے تک رہا تھا۔ تمہاری اجازت ہے تو میں بتا دوں ماہین؟ عادل نے ماہین سے پوچھا۔ ماہین کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ حیرت ہے عادل، آپ کا دھیان وہاں چلا گیا، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر آپ سے یہ معاملہ ڈسکس کروں گی، لیکن اب آپ نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا تو بتا دیں۔ اس نے شوہر کو اجازت دے دی۔ اف وہ سسپینس کیوں پھیلا رہے ہیں آپ دونوں؟ آخر بتاتے کیوں نہیں؟ کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ نشا نے بےتابی سے پوچھا۔ ماہین کے خاندان میں بھی تمہارے بھائی جیسا ایک نمونہ پایا جاتا ہے، عادل نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ماہین نے اسے گھور کر دیکھا۔ سوری بھائی، بہت اچھی لڑکی ہے، درے شہوار، ماہین کے فرسٹ کزن، ان فیکٹ اس کے ماموں کی بیٹی ہے۔ جو خصوصیات آپ کے محترم بھائی جان میں پائی جاتی ہیں، بالکل وہی عادتیں درے شہوار کی ہیں۔ ماہین کے ماموں کا اچھا خاصا کاروبار ہے، مگر اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کا پرس ہر وقت خالی رہتا ہے۔
ایسا نہیں کہ انہیں جیب خرچ ملتا نہیں، ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے، مگر خود پر خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی، اور ایسی رازداری سے بنا ڈھنڈورا پیٹے لوگوں کی مدد کرتی ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ عادل درِ شہوار کے متعلق بتانے کے لگا، وہ سب بہت اشتیاق سے اسے سن رہے تھے۔ شہوار ہمیشہ سے ہی ایسی ہے، اسکول میں اور پھر کالج میں بھی مجھ سے 2 سال جونیئر تھی، اس لیے مجھے اس کی نیچر کا بہت اچھی طرح علم ہے، اور سچ پوچھیں تو وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح ہی عزیز ہے۔ وہ ہے ہی اتنی اچھی، اس کی ظاہری خوبصورتی سے کہیں زیادہ اس کے باطن میں خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ عادل کے بعد ماہین نے بہت محبت سے اپنی کزن کا تذکرہ کیا تھا۔ لو بھلا بتاؤ، یہ تو وہی بات ہو گئی، بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ ماہین بیٹی، تم نے پہلے اس بچے کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ بیگم اخلاق یہ سب سن کر بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ سچی بات ہے آنٹی، کہ کبھی ایسا خیال ہی نہیں آیا، اور ہمایوں بھائی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، ہمارا تو یہی خیال تھا کہ ان کی لائف پارٹنر بھی اسی پروفیشن سے تعلق رکھتی ہوگی۔ ماہین نے صاحب گوئی سے جواب دیا۔ ہماری طرف سے تو اجازت تھی کہ یہ خود کسی ڈاکٹر کو ہی پسند کر لے، لیکن کہتا ہے کہ اس کی جتنی بھی کولیگز ہیں کیریئر کے آغاز میں واقعی دکھی انسانیت کی خدمت کا عزم رکھتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عزم بھاپ بن کر اڑ گیا۔ ویسے تو اس کی اپنی تمام کولیگز سے بہت اچھی سلام دعا ہے، لیکن ان میں سے کسی سے بھی شادی پر نہیں مانتا۔ بیگم اخلاق نے بتایا تھا، تو اب ان میں سے بچا ہی کون ہے؟ خیر سے سب کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ نشا نے برا سمو بنایا تھا۔ بھابھی، آپ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی، آپ کچھ بتا رہی تھیں اپنی کزن کے متعلق۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہمایوں نے چپ توڑتے ہوئے ماہین کو مخاطب کیا۔ اس کی ممی اور تینوں بہنوں نے سرخوشی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ماہین بھی ہنس پڑی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا نا ہمایوں بھائی، وہ بہت ہمدرد اور پرخلوص لڑکی ہے، انتہائی ملنسار اور منکسر المزاج، لیکن میری ممانی اس کے لیے فکر مند بھی بہت رہتی ہیں۔ کہتی ہیں اس کی عادتیں اتنی عجیب و غریب ہیں کہ کوئی نارمل بندہ اس کے ساتھ نباہ کر ہی نہیں سکتا۔ روزانہ شام کو اپنے لان میں ملازموں کے بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھاتی ہے۔ پہلے صرف اپنے گھر کے ملازمین کے بچے پڑھنے آتے تھے، مگر جب اس رضاکارانہ سروس کی شہرت ہوئی تو ارد گرد کے بنگلوں کے سرونٹ کوارٹرز سے بھی بچے آنا شروع ہو گئے، اور اب تو بچوں کے ساتھ ان کی مائیں بھی آنے لگی ہیں۔ بچوں کو رسمی پڑھائی کے علاوہ زندگی کی اونچ نیچ بھی سمجھاتی ہے۔ ماؤں کو شعور دینے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھائی برائی کی تمیز کیسے سکھائیں۔ اگر کوئی ہنرمند عورت ہوتی ہے تو اسے ممکنہ مالی وسائل فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے باعزت پیشہ اپنا سکے۔ اپنے باورچی کو اپنی دوست کے والد کے ریسٹورنٹ میں اچھی جاب دلوا دی، تو گھریلو کام کاج والی ملازمہ کو ایک بوتیک کا کام دلوا دیا۔ ساتھ والوں کے چوکیدار تک کو نہیں بخشا۔ شہوار کی ایک دوست کا بھائی ٹی وی پروڈیوسر ہے، خان صاحب کو ڈراموں میں کام دلوا دیا۔ اب ہر تیسرے ڈرامے میں وہی چوکیدار گن ہاتھ میں پکڑے گیٹ کھولتے بند کرتے نظر آتے ہیں۔ کام وہی ہے مگر معاوضہ معقول۔ ماہین نے ہنستے ہنستے بتایا تھا۔ سب بہت دلچسپی سے اسے سن رہے تھے۔ ہمایوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میری ممانی بیٹی کی حرکتوں سے عاجز آئی ہوئی ہیں، اور سچی بات ہے کہ ممانی کی فکر مندی بے جا نہیں۔ درِ شہوار کی اچھائیوں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی ہے۔ لوگ اس کے جذبہ انسانیت کو سراہتے تو ہیں، مگر کوئی خلوص کے اس مجسمے کو گھر لے جانے کو نہیں سوچتا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا ہے۔ کہنے کو اور بات ہوتی ہے، مگر ایسے لوگ برداشت کا امتحان بھی بہت لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ زندگی گزارنا خاصا صبر آزما کام ہوتا ہے۔ ماہین نے صاف گوئی سے جتا دیا تھا۔ تو ہمارے بھائی کے ساتھ زندگی گزارنا کب آسان ہے؟ ان کے ساتھ کوئی ایسی ہی لڑکی گزارا کر سکے گی؟ آپ بس ہمیں درِ شہوار کے گھر لے جائیں، الوینا بے صبری سے بولی تھی۔ ہاں بیٹے، تمہارا ہم سب پر بڑا احسان ہوگا اگر تمہارے تعاون سے یہ مشکل مرحلہ سر ہو جائے گا۔ وہ بچی بالکل میرے ہمایوں کی ہم مزاج معلوم ہوتی ہے، ہمارے گھر آ کر اسے قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ روپے پیسے کی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں۔ ہمایوں کی ابو کا پھلتا پھولتا بزنس ہے، اس کی بہنیں اپنے گھر بار کی ہیں، اور میں دعویٰ تو نہیں کرتی، مگر اتنی سخت دل میں بھی نہیں۔ اگر ہمایوں کا نصیب اس بچی سے جڑ جاتا ہے تو دونوں کا سوشل ورک میری روک ٹوک کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میری تو آخری عمر ہے، اچھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ نیکیاں میں بھی سمیٹ لوں۔ بیگم اخلاق کا جوش بھی دیدنی تھا۔ دھیرج آنٹی، آپ لوگ تو ایسے پرجوش ہو گئے ہیں جیسے ہمایوں اور شہوار کا رشتہ پکا ہی ہو گیا ہو۔ آپ ایک بار شہوار کو دیکھ تو لیں۔ عادل ہنسا تھا۔ ہمیں آپ پر اعتبار ہے عادل بھائی، آپ نے درِ شہوار کے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہی ہوگا، اور یہی ہمارے بھائی کی ڈیمانڈ ہے، انہیں ظاہری حسن درکار ہی نہیں، سو وہ جیسی بھی ہوں گی ہمیں قبول ہے۔ نشا بول اٹھی۔ خیر، بہت پیاری ہے میری بہن، ظاہر اور باطن دونوں کا حسن رکھتی ہے۔ ماہین نے تفاخر سے بتایا۔ تو پھر آپ کب لے کر چل رہی ہیں ان کے گھر؟ مائدہ نے بے تابی سے پوچھا تھا۔
آج ہم آپ لوگوں کو عریج کی سالگرہ میں انوائٹ کرنے آئے تھے۔ پرسوں عریج کی سالگرہ ہے، ماموں کی فیملی بھی آئے گی۔ ایک ملاقات ہمارے گھر کر لیجیے گا، اگر بات کچھ بنتی نظر آئے تو ایک دوسرے کو خود ہی اپنے اپنے گھر انوائٹ کر لیجیے گا۔ عادل نے رسانیہ سے جملہ حاضرین کو مخاطب کیا۔ عریج عادل اور ماہین کی بیٹی تھی اور آج وہ اسے اس کی نانوں کے ہاں چھوڑ کر عزیز و اقارب کو اس کی پہلی سالگرہ میں انوائٹ کرنے نکلے ہوئے تھے۔ ہمایوں کا گھر پہلا گھر تھا جہاں وہ آئے تھے، اور یہاں آنے سے پہلے دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عریج کی سالگرہ کا بلا واپس پشت چلا جائے گا اور ان کی اتفاقی آمد ہمایوں اور درِ شہوار کے ملن کا پیش ہمہ ثابت ہوگی۔ عریج کی سالگرہ میں دونوں خاندانوں کی بہت بھرپور ملاقات رہی تھی۔ ماہین مامانی کو پہلے ہی ان کی خواہش سے آگاہ کر چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے ہمایوں کی شان میں بہت سے قصیدے بھی پڑھ دیے تھے۔ سالگرہ والے دن اگرچہ ہمایوں نہیں پہنچ پایا تھا، اس کے کلینک میں کوئی ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، لیکن اس کی ممی اور تینوں بہنیں درِ شہوار کے ممی پاپا سے بہت گرم جوشی سے ملیں۔ درِ شہوار بھی شرمائی سی اپنی ممی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ماہین نے اسے بھی ہمایوں کے متعلق بریف کر دیا تھا۔ ایسے ہی شریک حیات کا تصور اس نے کب سے اپنی پلکوں پر سجا رکھا تھا۔ ہمایوں کی ممی اور بہنیں اسے جتنی محبت سے ملیں، اسے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے اسے پہلی نگاہ میں ہی سند قبولیت بخش دی ہے۔ عریج کی سالگرہ کا فنکشن اختتام کو پہنچا تو بیگم اخلاق نے بہت اصرار سے درِ شہوار کے والدین کو اگلے ہی روز اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر لیا۔ ان لوگوں کے انداز و اطوار سے لگتا تھا کہ وہ واقعی ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ لوگ ہماری طرف چکر لگائیے، درِ شہوار کی ممی نے مسکرا کر انہیں دعوت دے ڈالی۔ دیکھیے بہن، ماہین اور عادل آپ لوگوں کو ہماری خواہش سے آگاہ تو کر ہی چکے ہیں، اس لیے ہم رسمی کارروائیوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کی بچی ہمارے من کو بہت بھائی ہے۔ اب آپ لوگ آ کر میرے ہمایوں کو بھی دیکھ لیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا بچہ پسند آتا ہے تو پھر میں ایک ہی دفعہ آپ کے گھر آؤں گی، وہ بھی شادی کی تاریخ لینے اور اگلی بار اپنی بیٹی کو لینے۔ بیگم اخلاق نے بہت محبت سے درِ شہوار کو دیکھا تھا۔ یہ سب اتنا فوراً کیسے ہو سکتا ہے؟ درِ شہوار کی ممی بوکھلا گئی تھیں۔ اکلوتی بیٹی سے انہیں لاکھ شکایتیں سہیں، مگر اتنے مختصر نوٹس پر اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی کے سپرد کر دینا آسان کب ہوتا ہے؟ لیکن اگلی شام جب وہ اپنے شوہر اور عادل ماہین کے ساتھ ہمایوں ولا ڈنر پر پہنچی تو ہمایوں سے ملاقات کے بعد انہیں اس کی ممی کی بات ماننی پڑ گئی۔ ایسا ہیرا لڑکا ان کا داماد بننے جا رہا تھا، سوچنے کے لیے وقت مانگنا انہیں رسک لگا۔ عادل اور ماہین اس کے متعلق ہر طرح کا اطمینان پہلے ہی دلا چکے تھے۔ ظاہری طور پر بھی یہ ایک آئیڈیل رشتہ تھا۔ ان کی سرپھری بیٹی یقیناً اس ملنسار اور ہمدرد سے شخص کی سنگت میں بہت خوش رہے گی۔ ایسے اچھے لڑکے کو رشتوں کی کیا کمی ہونی تھی؟ وقت رخصت انہوں نے ہمایوں کی ممی کو مثبت عندیہ دے دیا۔ وہ خوشی سے بے قابو ہو گئیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی بھاگی اندر گئی اور مٹھائی کا ڈبہ لیے پورچ میں آ گئی۔ ہنستے ہنستے انہوں نے منہ میٹھا کیا اور ہمایوں کی ممی کو ایک بار پھر اپنے ہاں لنچ کی یاد دہانی کروا کر رخصت ہو گئی۔ ہمایوں کی ممی کول کی سچی نکلیں۔ شہوار کے گھر پہلی بار جانے پر ہی انہوں نے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ وہ لوگ بھی اب اپنا ذہن بنا چکے تھے، سو ان لوگوں کی خواہش پر اگلے مہینے کی تاریخ دے دی گئی۔ درِ شہوار یہ معاملہ اتنی تیزی سے نمٹ جانے پر کچھ حیران پریشان تھی۔ اسے ہمایوں کی تصویر تک نہ دیکھی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک بار ان کے گھر آیا ضرور تھا، لیکن اس روز درِ شہوار اپنے مالی بابا کی بیٹی کے نکاح میں شریک تھی، سو دونوں کی ملاقات نہ ہو پائی۔ خیر، اسے ہمایوں کی ظاہری شخصیت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ماہین نے اس کی نیچر کے متعلق جو کچھ بتایا تھا، یہ سن کر وہ ہمایوں اخلاق کو اوکے کر چکی تھی، مگر پھر بھی دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اسے دیکھنے کی تمنا ضرور موجود تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا اکلوتا ہونا کھلا تھا۔ کوئی بہن ہوتی تو اسے ہمایوں کی تصویر تو دیکھنے کو مل جاتی۔ ماہین آپی سے اس کی لاکھ بے تکلفی سہی، مگر یہ معاملہ ایسا تھا کہ کچھ کہتے ہوئے جھجک آڑے آ جاتی، سو یہ طے تھا کہ اسے ہمایوں اخلاق سے مسز ہمایوں بننے کے بعد ہی ملنا پڑے گا۔ ادھر ہمایوں کا حال بھی اس سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ درِ شہوار کو بنا دیکھے ہی اس کے اوصاف کی بنا پر دل پسندیدگی کی سند دے چکا تھا، مگر اسے دیکھنے کی فطری خواہش دل میں موجود تھی۔ اس کی تینوں بہنیں زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ انہیں خیال تک نہ آیا کہ بھائی کو اس کی بیوی کی جھلک ہی دکھا دیں، چاہے وہ تصویری جھلک ہی کیوں نہ ہو۔ خیر، اب شادی میں تھوڑا ہی عرصہ باقی تھا۔ ہمایوں نے درِ شہوار کو دیکھنے کی خواہش دل میں ہی دبا لی تھی، لیکن اس روز قسمت نے اسے درِ شہوار کو دیکھنے کا موقع فراہم کر دیا۔ وہ عادل سے ملنے گیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ماہین کی مزاج پرسی کرنے گیا تھا۔ کچھ دنوں سے ماہین کی طبیعت ناساز تھی۔ 2 دن پہلے شام کو عادل ماہین کا چیک اپ کروانے اس کے کلینک آیا تھا۔ موسمی بخار اور فلو نے ماہین کو خاصا نڈھال کر رکھا تھا۔ ہمایوں نے دوا تو دے دی، سوچا اگلے دن جا کر اس کا حال احوال لے لے گا، مگر ان کے گھر جانے کی فرصت اسے 2 دن بعد میسر آئی تھی۔
ماہین خاصی نازک مزاج لڑکی تھی، اب طبیعت صحیح تھی، پھر بھی وہ نکاہت محسوس کر رہی تھی۔ عادل کی زبانی پتہ چلا کہ ماہین اور عریج دونوں اس وقت سونے کا شغل فرما رہے ہیں۔ میں تو بھابھی کا ہی حال پوچھنے آیا تھا، پھر چلتا ہوں، ایک اور جگہ جانا ہے۔ ہمایوں نے عادل کو مخاطب کیا۔ چائے کا کپ ملنے کی امید نہیں تو فوراً ہی چلنے کی ٹھان لی۔ عادل نے اسے گھورا تھا۔ ظاہر ہے بھابھی سو رہی ہیں اور تیرے ہاتھ کی بدمزہ چائے پینے سے بہتر ہے کہ کسی ایسی جگہ جایا جائے جہاں اچھی سی چائے کی شام کی چائے کا اہتمام ہو۔ باسط کی طرف جا رہا ہوں، بہت دن ہو گئے اس کی طرف کا چکر لگائے ہوئے۔ اس بیچارے کو تو میری شادی کا بھی علم نہیں، اگر ڈائریکٹ شادی کا کارڈ لے کر پہنچا تو وہ میرا سر پھاڑ دے گا۔ ہمایوں نے اپنے اور عادل کے ایک اور مشترکہ دوست کا نام لیا تھا جو قریب کی رہائشی کالونی میں ہی رہائش پذیر تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا تجھے درے شہوار کی ہاتھ کی چائے پلوا دوں، لیکن ٹھیک ہے اگر تجھے جلدی ہے تو کوئی بات نہیں۔ عادل معنی خیز انداز میں ہنسا تھا۔ درے شہوار وہ آئی ہوئی ہیں کیا؟ ہمایوں ایک دم خوشگوار احساسات میں گھر گیا تھا۔ ہاں، ماہین کی طبیعت خرابی کا پتہ چلا تو حال پوچھنے آ گئی۔ ماہین صاحبہ نے بھی اس کی ہمدرد فطرت کا فائدہ اٹھایا اور اسے رات کے لیے سالن بنانے کا کام سونپ دیا اور خود لمبی تان کر سو گئیں۔ تو بیٹھ، میں اسے چائے کا کہہ کر آتا ہوں۔ عادل نے اسے مخاطب کیا تھا۔ رہنے دینا، کیا زحمت دینی، چائے کی کوئی اتنی خاص طلب بھی نہیں۔ ہمایوں نے اسے منع کرنا چاہا۔ اوئے ہوئے، ابھی سے اتنا خیال؟ عادل نے اسے چھیڑا۔ وہ جھیم کر ہنس پڑا۔ بیٹھ جا، درے شہوار بہت اچھی چائے بناتی ہے اور جب وہ ماہین کی خاطر کچن میں گھس کر کھانا بنا سکتی ہے تو اپنے ہونے والے میاں کو ایک چائے کا کپ نہیں بنا کر دے سکتی؟ اور گھامڑ، اسے تو اس سے دلی مسرت حاصل ہوگی۔ اس کی دلی مسرت کا اتنا خیال ہے اور اپنے دوست کے دل میں دبے ارمان کا تجھے کچھ خیال نہیں؟ ہمایوں کے دل میں اچانک ایک خیال آیا تھا۔ اس نے لہجے میں کچھ حسرت سموتے ہوئے عادل کو مخاطب کیا۔ کون سا ارمان؟ عادل نے حسب توقع حیرانی کا اظہار کیا۔ یار، میں اپنی ہونے والی بیگم کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمایوں نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ مشکل کام ہے بھائی میرے، عادل نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں یار، ایک نگاہ تو ڈال ہی سکتا ہوں، اس کی تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔ مگر میری بیوی تو اجازت نہیں دیتی نا۔ وہ بظاہر بہت آزاد خیال ہے مگر اس کے اندر 16ویں صدی کی کوئی قدامت پسند روح بنا کرایہ ادا کیے مقیم ہے۔ حالانکہ ہم دونوں کی تو پسند کی شادی تھی، پھر بھی شادی سے 2 ڈھائی مہینے پہلے اس نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا تھا اور 1 مہینے پہلے تو فون پر بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ ماہین کا خیال ہے کہ جو میاں بیوی شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملتے رہیں تو شادی والے دن دلہن پر روپ نہیں چڑھتا، اور برادرم آپ کی شادی میں تو جمعہ 8 دن رہ گئے ہیں۔ ماہین کو پتہ چلا کہ میں نے تمہاری ملاقات ارینج کروائی ہے تو وہ مجھ پر چڑھ دوڑے گی، سو میری طرف سے تو معذرت۔ عادل نے کہا تھا۔ میں آپ سے ملاقات ارینج کرنے کا کہہ بھی نہیں رہا، میں صرف اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ تعاون کریں تو سوتی ہوئی ماہین بھابھی کو علم بھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمایوں چبا چبا کر بولا تھا۔ عادل کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچن کے پاس سے چکر کاٹ کر آ جائیں، درے شہوار ہانڈی بھون رہی ہوگی، لیکن خبردار کچن کے اندر جانے کی کوشش نہ کرنا، ایک جھلک کو ہی بہت جاننا۔ پروین برتن دھو رہی ہے، ماہین کی پکی جاسوسہ ہے، اسے پل پل کی رپورٹ دیتی ہے، حتیٰ کہ اسے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے کون سے ٹی وی چینل دیکھے اور فون پر کس سے گپیں لڑائیں۔ نئی ملازمہ رکھ لی کیا؟ ہمایوں نے اچنبے سے پوچھا۔ عادل کے ہاں برسوں سے ایک بوڑھی ملازمہ کام کرتی تھی۔ ہمایوں اس سے بخوبی واقف تھا۔ ہاں، اماں رحیمہ کی بہو ہی ہے۔ اماں رحیمہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اتنی انسانیت تو ہم میں بھی ہے، انہیں ریٹائر کر دیا، بدلے میں ایک اچھے پیکج پر ان کی بہو کو ہائر کر لیا۔ عادل نے تفصیل بتائی تھی۔ اوکے، میں صرف کچن کے آگے سے گزر کر آ جاؤں تو فکر نہ کر۔ ہمایوں نے اسے تسلی دی تھی اور چند لمحوں بعد وہ کچن کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پہلی نگاہ برتن دھوتی پروین پر پڑی تھی۔ عادل کی باتوں سے وہ کسی تیز ترار سی ملازمہ کا تصور ذہن میں ابھرا تھا، لیکن وہ تو بہت نازک اندام سی لڑکی تھی، کہیں سے بھی شادی شدہ نہ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ملاحت اور دلکشی تھی، لیکن یہ وقت پروین پر غور و فکر کا نہ تھا۔ ہانڈی بھونتی درے شہوار کہیں زیادہ توجہ کی متقاضی تھی۔ ہمایوں سے دیکھتا ہوا دبے پاؤں وہاں سے گزر گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر دونوں میں سے کسی کی نگاہ ہمایوں پر نہ پڑی تھی، لیکن درے شہوار کی ایک جھلک دیکھ کر ہمایوں کے اندر سناٹا سا اتر گیا تھا۔ وہ چہرے پر زبردستی کی بشاشت اور مسکراہٹ سجاتا ہوا عادل کے پاس واپس آیا تھا۔ ہاں جناب، ہو گیا دیدار یار، عادل نے شوخی سے چھیڑا۔ ایک جھلک دیکھی ہے بمشکل۔ اچھا بیٹھ، میں تو تجھے ویسے ہی تنگ کر رہا تھا، میں درے شہوار کو بلاتا ہوں، تھوڑی دیر گپ شپ لگا لو۔ اس کے چہرے پر پھیلے مایوسی کے سائے عادل کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ پائے تھے۔ وہ اس مایوسی کو ملاقات پر کی تشنگی پر محمول کر رہا تھا، سو اسے مزید ستانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اس سے درے شہوار سے ملوانا چاہا تھا، لیکن اس بار ہمایوں نے معذرت کر لی۔ میں بھول گیا تھا یار، ایک پیشنٹ کو ٹائم دے رکھا ہے، دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں۔ عادل ارے ارے ہی کرتا رہ گیا تھا، مگر ہمایوں نہ رکا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر عادل مزید کوئی قیافے لگائے۔
وہ ہرگز اچھا ایکٹر نہ تھا۔ اگر عادل کے پاس چند منٹ کے لیے بھی بیٹھ جاتا تو وہ اس کے تاثرات دیکھ کر بھانپ سکتا تھا کہ ہمایوں اخلاق در شہوار کو دیکھ کر کچھ اپسیٹ ہو گیا ہے۔ ہمایوں خود اپنی ذہنی کیفیت کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ ظاہری حسن کبھی بھی اس کے ترجیح میں شامل نہ تھا، پھر کیوں سانولی رنگت اور عام سے نئے نقش والی در شہوار کو دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا؟ کیا وہ آج تک خود کو فریب دیتا آیا تھا کہ ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اسے باطنی خوبصورتی سے سروکار ہے؟ یا پھر ماہین کی زبانی در شہوار کی خوبصورتی سے متعلق سن کر اس نے اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیا تھا، اور جب در شہوار اس خاکے پر پوری نہ اتری تو اسے شوق لگا؟ وہ الجھتے ہوئے خود سے ان سوالوں کے جواب چاہ رہا تھا، مگر کبھی کبھار انسان اپنے آپ کو سمجھنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت ہمایوں اخلاق کا ہو رہا تھا۔ ہاں، اسے ماہین پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ کتنے تفاخر بھرے انداز میں اسے کہا تھا، میری بہن ظاہر اور باطن دونوں کی خوبصورتی رکھتی ہے۔ ایک ماں کے بارے میں تو سن رکھا تھا کہ اسے اپنی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن ایک کزن اپنی ماموزاد بہن کی محبت میں اتنی غلط بیانی سے کام لے گی، یہ ہمایوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ہمایوں الجھی کیفیت میں گھر لوٹ آیا۔ شکر ہے ممی گھر پر نہیں تھیں، یقیناً کسی نہ کسی بیٹی کو ساتھ لے کر شاپنگ پر نکلی ہوئی تھیں۔ ہمایوں شکر کا کلمہ پڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو ممی نے ڈنر کے لیے اسے بلانا چاہا، تب بھی اسے تھکن اور سر درد کا بہانہ کر کے ڈائننگ روم میں جانے سے معذرت کر لی۔ وہ اس وقت صرف تنہائی چاہتا تھا۔ ممی نے کھانا کمرے میں بھجوا دیا، مگر ٹرے جھوں کی تو رکھی رہی۔ وہ رات ہمایوں اخلاق کے محاسبے کی رات تھی۔ وہ خود اپنی ذات کا محاسبہ کر رہا تھا۔ آخر اسے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے دل کے نہاں گوشوں میں ایسی شریک حیات کا تصور بسا تھا جو باطنی خوبصورتی سے تو مالا مال ہو، مگر جو ظاہری طور پر بھی پرکشش رکھتی ہو۔ خود سے یہ اعتراف کرتے ہوئے اسے اپنا آپ بہت چھوٹا لگا، لیکن سچ یہی تھا کہ در شہوار اس کے من کو نہیں بھائی تھی۔ مگر اس سچ سے بڑا سچ یہ تھا کہ ہمایوں نے یہ اعتراف نما حقیقت سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر لی تھی۔ اس نے اپنی ناپسندیدگی در شہوار سمیت دنیا کے کسی بھی فرد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا تھی۔ اپنی جس اچھی فطرت پر وہ آج تک انجانے میں فخر کرتا رہا تھا، اب اس کا عملی ثبوت دینے کا وقت تھا۔ اس کا نصیب اب جس لڑکی سے جوڑنے جا رہا تھا وہ بھلے سے ظاہری طور پر بہت خوبصورت نہ سہی، مگر اس کا من بہت اجلا تھا، اور ہمایوں اخلاق نے اس اجلے من والی لڑکی کو پورے عزت و احترام سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا تھا۔ رات آہستہ سا بیتتی جا رہی تھی، اور ہمایوں اخلاق کے دل کو بھی آہستہ سا قرار آتا جا رہا تھا۔ صبح جب وہ اسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو کوئی اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی رات کسی ذہنی کشمکش میں گزری ہے۔ اب وہ بالکل بشاش موڈ میں تھا، اپنی تقدیر پر صابر شاکر، دل کے کسی اندرونی گوشے میں بے اطمینانی کی لہر سر اٹھاتی تھی، مگر دل کے اتنے اندر کون جھانک کر دیکھتا؟ اتنی فرصت تو اس کے خود کے پاس نہ تھی۔ وہ اپنے لیے تقدیر کا کیا گیا فیصلہ قبول کر چکا تھا، یہی اس کے نزدیک عقل مندی کا تقاضا تھا۔ در شہوار اس وقت اپنی بیسٹ فرینڈ ایمان کی ہمراہ ڈھیروں شاپنگ بیگز اٹھائے سڑک کے کنارے کسی ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تمہارا ڈرائیور اتنا بھی بیمار نہیں تھا شہوار، تم کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ مروت اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتی ہو۔ ایمان نے اسے گھرکا تھا۔ نہیں یار، بیچارے کو واقعی تیز بخار تھا اور وہ تو ساتھ آنا چاہ رہا تھا، میں نے ہی منع کیا اسے۔ شہوار نے اپنے ڈرائیور کی سائیڈ لی، اور سچ بھی یہی تھا۔ وہ جتنا اپنے ملازمین کا خیال رکھتی تھی، جواباً وہ بھی زیادہ تابعداری کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن آج غلام رسول کی طبیعت واقعی ناساز تھی۔ شہوار نے ایمان کے ساتھ کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی، ورنہ شاپنگ کا بیشتر کام ممی پہلے ہی نمٹا چکی تھی۔ اسے دوسری لڑکیوں کی طرح شاپنگ کا شوق نہ تھا، لیکن جوتے، کاسمیٹکس اور چند دوسری چیزوں کی خریداری کا کام ممی نے اس پر ہی چھوڑ رکھا تھا۔ وہ خود کو شاپنگ میں اناڑی تصور کرتی تھی، سو اسی لیے ایمان کو ساتھ لے لیا تھا۔ ایمان نے واقعی بہت دل جمعی سے اس کی شاپنگ مکمل کروائی تھی، بلکہ آخر میں شہوار ہی اس کا ہاتھ کھینچ کر شاپنگ مال سے باہر لائی تھی۔ دونوں بری طرح تھک چکی تھیں اور اب کسی ٹیکسی کو ہاتھ دینے کا سوچ ہی رہی تھیں کہ اتنے میں سگنل پر رکی ایک گاڑی نے شہوار کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس گاڑی کو تو وہ سینکڑوں گاڑیوں میں بھی بآسانی شناخت کر سکتی تھی۔ ہفتہ پہلے الوینا آپی اس کے جوتے کا ناپ لینے آئی تھیں۔ بمشکل 5 منٹ بیٹھ کر انہوں نے واپسی کا قصد کیا تھا۔ ممی گھر پر نہ تھی۔ شہوار نے انہیں رسمی طور پر تو روکا تھا، مگر سچی بات تو یہ تھی کہ اسے سسرالی رشتہ داروں سے عجیب سی شرم اور گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ سو جب انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپا کر کہا، جلدی ہے چندا، پھر آؤں گی، تو شہوار نے مزید اصرار نہ کیا۔ وہ انہیں چھوڑنے پورچ تک آئی تھی، اور تب الوینا آپی کی گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے موبائل کے نمبر کے آخری 3 ڈیجٹ آپ کی گاڑی کے نمبر ہیں، کیسا اتفاق ہے نا؟ وہ ان سے کہے بنا نہ رہ پائی۔ الوینا آپی بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ تمہارا فون نمبر جس کی گاڑی کے نمبر سے میچ کر رہا ہے وہ وہی ہے جس سے تمہاری قسمت کے ستارے ملنے جا رہے ہیں جانو، یہ میری نہیں ہمایوں کی گاڑی ہے۔ انہوں نے اسے محبت سے مسکرا کر دیکھا تھا۔ بلا شبہ یہ کوئی شرمانے والی بات نہیں تھی، لیکن در شہوار بری طرح سرخ ہو گئی تھی۔
दरअसल मेरी गाड़ी सर्विस के लिए गई हुई है, इसीलिए ज़रा देर को हुमायूं की गाड़ी मांग कर लाई हूँ। उसे क्लिनिक से देर हो रही थी, लेकिन मैंने कहा मेरा काम भी कम ज़रूरी नहीं, लेकिन उसे ताकीद करके भेजा है कि ज़्यादा देर मत लगाइएगा। दरअसल मेरे भाई की बहुत सी अच्छी आदतों में से एक आदत पाबंदी वक्त की भी है। अलवीना आप ही ने बताया था। शहवार क्या कहती, सर झुकाकर उन्हें चुपचाप सुने गई। और अलवीना आपी उसके गालों पर अलविदाई बोसा देकर जन से गाड़ी भगा ले गई थी, और अब वही गाड़ी उसकी निगाहों के सामने मौजूद थी। हुमायूं की गाड़ी। उसके लबों से सरगोशी से बरामद हुई, मगर पास खड़ी ईमान की समात काबिल रश्क हद तक हैरान कुन थी। क्या क्या कह रही हो, ये हुमायूं भाई की गाड़ी है? उसने दुर्रे शहवार की निगाहों के का ताकुब करते हुए पूछा था, मगर दुर्रे शहवार ने उसका सवाल सुना ही नहीं। वो तो पथराई हुई निगाहों से गाड़ी के मालिक को देख रही थी, जो पिछली नशिस्त पर बड़े आराम से नीम दराज था। उसकी गोद में धरा ओवरऑल और स्टेथोस्कोप इतने फासले से भी बासानी नजर आ रहा था। कान से मोबाइल लगाए वो खुशगवार अंदाज में किसी से बातों में मशगूल था। ये है डॉक्टर हुमायूं, ईमान चीखी थी। शहवार की बच्ची, तुम शादी भी किसी सोशल वर्क के तहत कर रही हो क्या? ईमान का बस न चल रहा था कि शहवार को कच्चा चबा ले। इस गंजे मोटे और चिकने डॉक्टर से शादी पर से बेहतर था कि तुम सारी उम्र कवारी रह लेती। ईमान उस पर चढ़ दौड़ी थी। शहवार के पास बोलने के लिए एक लफ्ज न था। इस दब्बू से लाख दर्जे अच्छा तो इसका ड्राइवर है, कितना हैंडसम और स्मार्ट है। ईमान ने तवज्जो दिलवाई तो उसने सरसरी निगाह ड्राइविंग पर बैठे ड्राइवर पर डाली थी। सादा से कमीज सलवार में मलबूस हासेरा फुलिये में भी वो ड्राइवर वाकई देखने की चीज़ था, लेकिन शहवार को उस डैशिंग और स्मार्ट से ड्राइवर से क्या लेना देना था। उसकी निगाहें तो डॉक्टर साहब के चेहरे का तवाफ कर रही थी। कब सिग्नल खुला उसे खबर ना हुई। गाड़ी आगे बढ़ गई थी। ईमान अपने करीब रुकने वाली टैक्सी को घर का एड्रेस बताकर बैठी, तो वो भी मिकान की अंदाज में उसके बराबर वाली नशिस्त संभाल कर बैठ गई। जहन बिल्कुल खाली हो रहा था। मैं घर जाकर आंटी से बात करूंगी। क्या कमी थी तुम्हें रिश्तों की? तुम्हारे लिए ये पक्की उम्र का डॉक्टर ही रह गया था। ईमान अब भी मुसलसल बोल रही थी। प्लीज ईमान, मम्मी को कुछ ना कहना। उसे फौरन उसे टोका था। क्यों ना कहूँ, इकलौती बेटी को कोई यूं बोझ की तरह उतार फेंकता है। वो दूर शहवार से वाकई बहुत मोहब्बत करती थी, जब भी मुसलसल कुड़ रही थी। ये रिश्ता 100% मेरी पसंद और रजामंदी से तय पाया है ईमान। और अब जब शादी में इतने कम दिन रह गए हैं, मैं घर में कोई टेंशन फैलती नहीं देख सकती। उसे कतियत से बावर करवाया था। तुमने उस नमूने को देखा था पहले, जो दावा कर रही हो कि ये रिश्ता तुम्हारी पसंद और रजामंदी से तय पाया है? ईमान जिरा के मूड में थी। मुझे किसी की ज़ाहिरी शख्सियत से कोई सरोकार नहीं, मुझे किरदार की खूबसूरती अपील करती है। जब वो बोली तो उसके लहजे का खोखलापन खुद उस पर भी जाहिर हो गया था। ईमान कुछ न बोली, बस बुड़बुड़ाते हुए रुख फेर कर खिड़की से बाहर तकने लगी, और शुक्र है उसने जुर्रे शहवार का कहा मान लिया था। घर जाकर उसकी मम्मी से कोई उल्टी सीधी बात ना की, शायद वो भी सूरत हाल की नज़ाकत समझ गई थी। 10-12 दिन बाद शहवार की शादी थी। ऐसे में उसकी मम्मी को उनके गलत फैसले का एहसास दिलाना निरी हिमाकत थी। बस वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि शहवार के उस मोटे डॉक्टर से इतनी अच्छी ज़हनी हम-आहंगी हो जाए कि उसे अपने फैसले पर कोई मलाल या पछतावा न हो। शहवार की अपनी दिली कैफियत भी कुछ इसी किस्म की थी। वो कोशिश कर रही थी कि डॉक्टर हुमायूं की ज़ाहिरी शख्सियत के बेढंगेपन को ज़हन से झटक कर सिर्फ उनकी खूबियों के मुतालिक सोचे, मगर दिल इस मामले में ताउन करने से इनकारी था। उससे कुछ महीनों पहले मम्मी से होने वाली अपनी झड़प याद आई। मम्मी उसे अपनी दोस्त के भांजे के प्रपोजल पर राज़ी करना चाह रही थी, जबकि वो उस रिश्ते से मुकम्मल इनकारी थी। क्या कमी है शहरोज़ में? फ़ॉरेन क्वालिफ़ाइड है, खूबसूरत है, साहिब जायदाद है। लड़कियाँ ख्वाब देखती हैं ऐसे रिश्तों का। उन्होंने उसे हर मुमकिन तरीके से कायल करना चाहा था। फॉर गॉड सेक मम्मी, शहरोज़ का नाम दोबारा मत लीजिएगा मेरे सामने, जैसे आप उसकी शोहरत से वाकिफ़ नहीं। हर चौथे दिन वो एक नई लड़की से अफ़ेयर चला रहा होता है। इतने दिल फेंक शख्स को आप मेरे लिए मुंतखब कर रही हैं। शादी से पहले लड़के ऐसी हमाकतें करते रहते हैं, शादी के बाद खुद ब खुद मैच्योरिटी आ जाती है, और शहरोज़ की पर्सनैलिटी है ही इतनी पुरकशिश के लड़कियाँ खुद ब खुद उसके गले का हार बन जाती हैं। मम्मी प्लीज़, मुझे ऐसी पुरकशिश शख्सियत वाला मर्द नहीं चाहिए। भले से आप मेरी शादी किसी काले ठिगने और गंजे शख्स से करवा दें, मगर मेरे लिए ऐसा शख्स ढूंढे जो साहिब किरदार हो। मेरी और कोई डिमांड नहीं। उसने कितनी कतियत से मम्मी को इनकार किया था, और आज इतने महीनों बाद उसे लगा उसके कहे गए लफ्ज़ ही उसे मुँह चिढ़ा रहे हैं। बाज़ औक़ात इंसान दूसरों के अंदर तक झाँक लेने का दावा करता है, मगर ज़िंदगी में कोई ना कोई मोड़ ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान पर अपनी ही शख्सियत का कोई नया पहलू मुंकशिफ़ होता है। अपने बारे में उसके सारे अंदाज़े और गुमान गलत साबित हो जाते हैं। तो दुरे शहवार हसन, ये थी तुम्हारी हकीकत। तुम अपने आप को दूसरी लड़कियों से मुनफरिद गिरदानती थी, मगर तुम्हारी सोच भी बिल्कुल आम लड़कियों वाली निकली। तुम में और उनमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत की चकाचौंध से मुतासिर होती हैं, और तुम्हें बातनी खूबसूरती रखने वाला, अच्छी पर्सनैलिटी का शरीक हयात चाहिए था। वो खुद से मुखातिब थी। खुद एहतसाबी का ये अमल बहुत तकलीफ देता।
اپنی شخصیت کی یہ کمزوری اسے عجیب سے احساس جرم میں مبتلا کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کا تصور ذہن کے پردے پر لہراتا تو دل میں دبے سارے ارمان مرنے لگتے۔ دل باغی ہو کر انکار کی راہ سمجھاتا، مگر آخر دل پر دماغ نے غلبہ پا لیا تھا۔ اس نے آج تک زندگی میں دانستہ طور پر اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، تو اب وہ کیسے کسی کچھ غلط کرنے کا سوچ سکتی تھی؟ اور وہ بندہ جیسا بھی تھا، ایک نہایت ہمدرد فطرت رکھنے والا ملنسار شخص تھا۔ ماہین آپی کی باتوں سے ہمایوں کا یہی خاکہ ذہن میں ابھرتا تھا۔ وہ پوری ایمانداری سے اس نیک تنیت مرد کی زندگی میں شامل ہوگی اور اس کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر وفاداری نبھائے گی۔ یہ درے شہوار کا خود سے عہد تھا۔ اس نے پورے دل سے خدا سے اپنی استقامت کی دعا مانگی اور فضول سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میرج ہال میں رنگ و بو کا سیلاب امڈا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اخلاق فیملی بارات سمیت پہنچی تھی۔ ان کی آمد کے فوراً بعد نکاح کی کارروائی عمل میں آئی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے شہوار کا دل ایک لمحے کو ڈوبا تھا، مگر پھر اس نے مکانکی انداز میں مطلوبہ جگہوں پر دستخط کر دیے۔ اس کی ساس نندیں اس پر واری صدقے جا رہی تھیں۔ ابھی تو سسرال والے بہت پیار کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ جانے بعد میں کیسے نکلتے ہیں، اس کی ایک ننیالی کزن نے تبصرہ کیا تھا۔ نہیں بھائی، اس بات کی گارنٹی میں دیتی ہوں، یہ لوگ ہمیشہ ہی شہوار کو اتنا ہی پیار دیں گے۔ ہمایوں کی پوری فیملی ہی بہت ملنسار اور ہنسمکھ ہے۔ پھر ہمایوں گھر کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی شادی تو ان کے دل کا برسوں پرانا ارمان ہے۔ پلکوں پر بٹھائیں گے ہماری شہوار کو۔ یہ ماہین تھی جو شہوار کی خالہ زاد بہن کی تسلی کروا رہی تھی۔ ان کی گارنٹی پر اعتبار مت کرنا شہوار، ڈاکٹر صاحب کے متعلق بھی ہر طرح کی گارنٹی دینے والی تمہاری یہ ماہین آپی ہی تھیں۔ بعد میں کیا ہوا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، بلکہ چوہا نہیں ہاتھی، بلکہ ہاتھی بھی نہیں گینڈا۔ دانت کچکچاتی ایمان درے شہوار کے کان میں گھس کر بولی تھی۔ وہ اس کی سب سے بہترین دوست تھی، مگر ہمایوں کو دیکھ کر اسے اتنا غصہ چڑھا تھا کہ آج اس نے شہوار کی دوسری کزنز کے ساتھ بارات کا استقبال تک کرنے کی زحمت نہ کی تھی۔ وہ برائڈل روم میں درے شہوار کے ساتھ ہی بیٹھی رہی۔ پھر فوٹو سیشن کے لیے درے شہوار کو اسٹیج پر لایا گیا۔ پھر تو اسٹیج پر اس کے سسرالی رشتہ داروں کا ہی قبضہ ہو گیا۔ ایمان جلتی کوڑتی اسٹیج کے پاس ہی کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ بہت وقت ہو رہا ہے، اب دولہا کو بھی سلامی کے لیے بلا لیں۔ شہوار کی خالہ نے اس کی ممی کو مخاطب کیا۔ وہ بیچاری ٹیشو سے اپنی آنکھوں کی گوشے رگڑے جا رہی تھیں۔ ایمان کو ان پر ترس آیا، شاید انہیں اب اپنے غلط فیصلے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ان کے پاس جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس آنٹی پریشان مت ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اس نے انہیں تسلی دی تھی۔ شہوار کی ممی نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ شاید اس کے منہ سے اتنا مشکل محاورہ سن کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ KG1 سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک ایمان ہمیشہ اردو کے مضمون میں رعایتی نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ ان کی حیرانی پر ایمان کھسیا کر پیچھے ہٹی تھی، تبھی شہوار کے پاپا افراتفری کے عالم میں آتے دکھائی دیے۔ بس اب آپ فوراً رخصتی کی رسم ادا کریں، انہوں نے شہوار کی ممی کو مخاطب کیا۔ ابھی دولہا تو سلامی کے لیے آیا نہیں۔ پاس کھڑی شہوار کی خالہ نے تعجب سے بہنوئی کو دیکھا۔ بھئی حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے، تھوڑی دیر پہلے اس علاقے میں دو مخالف پارٹیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ دو بندے شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچائے گئے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے کوئی بری خبر آتی ہے تو پورے علاقے میں ایک دم ہنگامے پھوٹ پڑیں گے۔ بس اسی لیے جتنی جلدی ہو سکے شہوار کو رخصت کر دیں، انہوں نے حالات کی سنگینی واضح کی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی جان، لیکن 5 منٹ کو ہی صحیح ہمایوں کو شہوار کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھنا چاہیے، تھوڑی سی مووی اور 2-4 تصویریں تو ہو جائیں۔ شہوار کی خالہ اپنی بات پر مصر تھی۔ میں نے کہا نا نجمہ، حالات خراب ہو سکتے ہیں، تم بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ شہوار کے پاپا جھلا گئے تھے، لیکن بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ دولہا کی سلامی کے بغیر؟ اوفو نجمہ، گولی مارو دولہا کو، شہوار کے پاپا کا ضبط جواب دے گیا۔ انکل کا مطلب ہے گولی مارو سلامی کو؟ نجمہ آنٹی کی ہکا بکا شکل دیکھ کر پاس کھڑی ایمان نے ان کی بات کی تصحیح کی تھی۔ شہوار کے پاپا نے ایک اور چڑھتی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ کچھ غیر حاضر دماغ لگ رہے تھے۔ شاید حالات کی متوقع سنگینی نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ اتنے میں عادل بھی وہیں آ گیا تھا۔ اس نے بھی شہوار کے پاپا والی بات دہرائی۔ حالات خراب ہو سکتے ہیں، جلد از جلد رخصتی کی رسم نپٹائیں۔ اور پھر تو سہیمانوں میں افراتفری مچی تھی۔ مہمانوں کی اکثریت نے بھی حالات کے پیش نظر میزبانوں سے رسمی اجازت لینا ضروری نہ سمجھی۔ سب کو جلد از جلد گھر جانے کی پڑ گئی تھی۔ اکثر تو دلہن کی رخصتی سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ روتی دھوتی شہوار کو بھی بڑی سی چادر پہنا کر فٹافٹ گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ایمان کو اپنی سہیلی سے ملنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نمناک آنکھوں کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی شہوار کو آخری بار دیکھنے گئی۔ قریبی رشتہ دار وہاں جمگٹا بنائے کھڑے تھے۔ ایمان نے شہوار کی چھوٹی قد والی خالہ کے اوپر سے اچک کر سجی سجائی گاڑی میں بیٹھی اپنی سہیلی پر الوداعی نگاہ ڈالی تھی۔ شہوار کا چہرہ تو چادر میں چھپ چکا تھا، لیکن اس کا ہچکیوں سے لرزتا وجود اس کے بری طرح رونے کا پتہ دیتا تھا۔ ایمان کے آنسو بھی اس کے گال بھگونے لگے۔ اتنے میں اس کی نگاہ شہوار کی ممی پر پڑی تھی۔
लेकिन शहवार की मम्मी को बाजुओं के घेरे में लेकर तसल्ली दिलासा देने वाला कौन था? ईमान ने हकीकतन अपनी आंखें मली थी। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो शहवार के पास जाना चाहती थी, लेकिन जाने की जगह नहीं मिल रही थी। और फिर वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। शहवार की छोटी नंद और माहीन उसके साथ पिछली नशिस्तों पर जा बैठे। डॉक्टर साहब ने फ्रंट सीट पर संभाल ली थी, और चंद लम्हों बाद दुल्हा की गाड़ी के पीछे बारात भी में शामिल दूसरे अफराद की गाड़ियां भी रवाना हो गई। ईमान अपनी जगह सागिर खड़ी थी, तब पीछे से आकर उसकी अम्मी ने उसका कंधा हिलाया था। क्या खड़े खड़े सो गई हो? कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें? तुम्हारे पापा गुस्सा कर रहे हैं, फौरन गाड़ी में बैठो। उन्होंने उसे घुरका था। वो सर हिलाते हुए मरे मरे से अंदाज में अम्मी के साथ चल पड़ी थी। रस्मों का सिलसिला जाने कब खत्म होना था। शहवार की गर्दन झुके झुके अकड़ गई थी। इस वक्त जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश झुकी गर्दन को उठाना था। हालांकि सब इस वक्त उससे मुतालबा भी यही कर रहे थे। प्लीज भाभी, जरा सी गर्दन ऊपर करें, आपका चेहरा तो तस्वीरों में आ ही नहीं रहा। ये उसकी छोटी नंद निशा थी। हाँ शहवार, प्लीज थोड़ा सा चेहरा ऊपर कर लो। अभी तक तुम्हारी ढंग ढंग की तस्वीरें बन ही नहीं पाई हैं। बल्कि हुमायूं कहाँ गायब हो गया? उसे बुलाकर शहवार के साथ बिठाओ। दुल्हन निकाह के बाद दुल्हन के साथ फोटोशूट से मौसूफ ने खुद मना कर दिया था। स्टेज पर दोनों को साथ बैठने का मौका ही नहीं मिला। रुखसती का गुलगुला उठ गया। अरे अभी दोनों को इकट्ठे बिठाकर कुछ तस्वीरें उतार लो। ये अलवीना आपी थी, उनकी सबसे बड़ी नंद, जो अब गुमशुदा भाई को बआवाज़ बुलंद पुकार रही थी। और क्या? कहाँ है भाई? अभी तो आरसी में सहफ की रस्म भी बाकी है। दूसरे नंबर वाली मायदा ने याद दिलाया था। उफ तौबा, एक और रस्म। दुरे शहवार किस आई थी, लेकिन चंद मिनटों बाद ही उसकी सास बेटे को साथ ले आई थी। ऐसी भी क्या थकावट? मेरे बेडरूम में पाँव पिसारे लेटा था। अरे थक तो मेरी बच्ची रही है। फटाफट रस्में खत्म करो और इसे कमरे में पहुंचाओ। उन्होंने हुमायूं को उसके बराबर बिठाते हुए कहा था। उसकी गर्दन मजीद झुक गई थी। जाओ निशा, जल्दी से आईना लेकर आओ। बस आरसी मुसहफ की रस्म हो जाए, फिर शहवार को बेडरूम में ले जाते हैं। अलवीना आपी ने निशा को मुखातिब किया। फिर फुर्तीली सी निशा चंद लम्हों बाद आईना लेकर आ गई थी। हंसी मजाक और कहकहों के दरमियान दोनों को एक दूसरे का अक्स देखने का कहा गया। अब क्या फ़ायदा? पहले तो तस्वीर दिखाई नहीं, कोई हुमायूं के अंदर से बोला था, मगर अगले ही पल उसने खुद को दिल में डिपटते हुए आईने पे निगाह डाली। उसका मुंह खुले का खुला रह गया था। आईने में मौजूद दूसरा अक्स भी आंखें फाड़े उसे तक रहा था। अगले ही पल दोनों ने झटके से गर्दन उठाई और एक दूसरे की सिमत देखा। वो भूल चुके थे कि सामने इन्हें इंतहाई ज़ौक़ शौक से देखने वाले नाजरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। हुमायूं को संभलने में चंद सेकंड लगे थे। वो बहनों और कजन्स की जुमानी छेड़छाड़ का मुस्कुरा कर जवाब देने लगा था, मगर दुरे शहवार इस अचानक लगने वाली शौक से संभल ना पाई। उसका सर जोर जोर से घूमने लगा। उसने दोनों हाथों से सर थामना चाहा, मगर अगले ही पल उसका सर लुढ़क कर हुमायूं के शाने से जा टिका। उसकी सास नंदे घबरा कर उसकी जानिब लपकी, मगर वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। शदीद प्यास से उसकी आंख खुली थी। आंख खुलने के बाद उसने हाली हाली निगाहों से गिरदोपेश में निगाहें दौड़ाई। सामने सोफे पे नींद दराज वजूद पर निगाहें पड़ी तो सोए सोए हवास यकदम बेदार हो गए। वो इस वक्त अपने हुजरा या रूसी में मौजूद थी, और कमरे में मौजूद दूसरी हस्ती शायद नहीं बल्कि यकीनन हुमायूं इखलाक की थी। वो शख्स जिसको ईमान और वो हुमायूं का ड्राइवर समझी थी, वो बजाते खुद डॉक्टर हुमायूं था। किस हमाकत भरी गलतफहमी का शिकार हुई थी वो दोनों। और चलो, उस दिन की गलतफहमी का तो फिर भी कोई जवाब था। आज तो उसे अपने हवास काबू में रखने चाहिए थे। शर्मिंदगी से उसका बुरा हाल हो रहा था। पता नहीं किस तरह इसके ससुराल वालों ने उसे बेडरूम तक पहुंचाया था, और बेचारे डॉक्टर साहब कब से इस सोफे पर इस गैर आरामदेह पोजीशन में बैठे थे। शहवार ने उठ कर बैठना चाहा था, मगर उसे अभी अपने इरादे को अमली जामा भी ना पहनाया था कि चूड़ियों के खनकने की आवाज़ पर हुमायूं ने यकदम आंखें खोली थी। वो यकीनन जाग ही रहा था। उसे उठता देख कर शहवार ने बेसाख्ता अपनी आंखें मेज लीं। पता नहीं ये हया थी या शर्मिंदगी। वो खुद में हुमायूं से निगाह मिलाने की हिम्मत ना पा रही थी। हुमायूं उठकर उसके पास आया था। उसे उसका हाथ थामा था। शहवार का दिल उसका लम्स महसूस करते ही बुरी तरह धड़का था। लेकिन वो भूल चुकी थी कि उसका मियाँ एक डॉक्टर है। फिर सोती हुई बीवी का हाथ पकड़कर वो मुंह दिखाई कि कंगन तो पहनाने से रहा। वो उसकी नब्ज चेक कर रहा था, फिर उसका माथा छू कर देखा था। शहवार की पलकों की लर्जिश उससे छुप ना पाई थी। वो जान गया कि वो जाग चुकी है, मगर आंखें नहीं खोल रही। उसकी मासूम सी हरकत पर हुमायूं को बेसाख्ता हंसी आई थी, मगर हंसी का गला घोंटते हुए उसने मसनूई तशवीश ज़दा लहजे में खुद कलामी की। दूसरा इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, तबीयत में ज़्यादा बेहतरी महसूस नहीं हो रही। दूसरा इंजेक्शन? गोया वो शादी की पहली ही रात उसे एक इंजेक्शन ठोक चुका है। शहवार ने पट से आंखें खोल दी थी। ओह, आप उठ गईं, कैसा महसूस कर रही हैं अब? वो पूछ रहा था। शहवार बिना जवाब दिए उठने की कोशिश करने लगी। अरे अरे, लेटी नहीं, हुमायूं ने उसे रोका, मगर वो उठ बैठी। हुमायूं ने ही टेक लगाने के लिए उसके पीछे तकिए सेट किए थे। अब कैसी तबीयत है? वो दोस्ताना अंदाज में मुखातिब था। मुझे क्या हुआ था? उसे उल्टा सवाल जड़ दिया था।
ये तो आपको ही बेहतर तौर पर मालूम होगा। वैसे आपका बीपी लो था और शायद शदीद थकावट से आपके असाब जवाब दे गए थे, लेकिन मैंने आपको सुकून आवर इंजेक्शन लगा दिया था। अब आपकी तबीयत खासी बेहतर मालूम हो रही है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हुमायूं पूछ रहा था। दुर्रे शहवार ने धीरे से इस बात में गर्दन हिला दी। मम्मी वगैरह आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैंने अभी ज़रा देर पहले ही मम्मी को ज़बरदस्ती कमरे में भेजा है, हुमायूं ने बताया। वो एक बार फिर बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आंटी वगैरह मेरे मुतल्लिक क्या सोच रहे होंगे। तो ये हुमायूं के दोस्ताना लहजे का एजाज था कि उसे धीरे से अपनी परेशानियों से शेयर कर डाली। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें शहवार, इस बात की फिक्र ना करें कि किसी ने आपके मुतल्लिक क्या सोचा है। अपनी मम्मी और बहनों को मैं जानता हूँ, वो सिर्फ आपके मुतल्लिक परेशान हो रहे थे और वजह भी उन्हें मालूम है। आज जैसी अफरा तफरी में हमारी शादी अंजाम पाई, किसी के भी आसाब शल हो सकते थे, और आप तो फिर इतनी नाजुक अंदाम लड़की हैं। हुमायूं ने नरम लहजे में उसे तसल्ली दी थी। वैसे मुझे लगा कि आप मुझे देख कर चौंकी हैं या आईने में मेरा अक्स डरावना दिखाई दे रहा था। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हुमायूं ने शरारत से पूछा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। उसने ढिठाई से झूठ बोल दिया, लेकिन मैं आपको देख कर जरूर चौंक गया था। आप जानती हैं दुरे शहवार, मैं आपके मुतल्लिक कितने दिन किस गलत फहमी का शिकार रहा हूँ। हुमायूं उसके करीब बैठते हुए बोला। दुरे शहवार ने अपने आप में सिमटते हुए एक बार फिर नफी में गर्दन हिला दी। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, पहले मैं आपको रूनुमाई का तोहफा तो दे दूं। हुमायूं को अचानक ख्याल आ गया। उसे बेड की साइड टेबल पर धरा मखमली केस उठाया था, लेकिन जब उसने उसमें से जुड़ाव कंगन निकाल लिए तो अंदाजा हुआ कि दूरे शहवार की नाजुक कलाइयों के मुकाबले में कंगन बहुत बड़े और खुले हैं। सॉरी शहवार, फिलहाल तो यही पहन लें। मैं पहली फुर्सत में ज्वेलर से कहकर उनका साइज छोटा करवा दूंगा, या फिर आप खुद मेरे साथ चलकर इसके बदले अपनी पसंद का डिजाइन ले लीजिएगा। हुमायूं ने कंगन उसके हाथ में पहनाते हुए कहा था। नहीं, है तो ये बहुत खूबसूरत, बस साइज थोड़ा सा बड़ा है। शहवार ने धीमे लहजे में जवाब दिया था। थोड़ा सा नहीं, काफी बड़ा है। हुमायूं को हंसी आ गई थी। वैसे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे ख्याल में तुम्हारा साइज यही होना था, उसने वजाहत की। मैं आपके तस्वुर में इतनी मोटी आती थी? वो शर्म बालाए ताक रखते हुए बेसाख्ता पूछ बैठी थी। तसव्वुर नहीं, मैंने तुम्हें हकीकत में भी देखा था, हुमायूं ने बताया। कब? शहवार ने हैरत से पूछा। हुमायूं उसे हंसते हुए अपनी गलतफहमी के मुतालिक बताने लगा था। उस सारी बात सुनकर शहवार के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभर गई। आदिल ने मुझसे कहा था शहवार हांडी भून रही होगी और परवीन बर्तन धो रही होगी। मैंने तो उसके बयान की रोशनी में ही तुम्हें परवीन और परवीन को शहवार समझा। तुम खुद बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर? फिर उन परवीन साहिबा ने उस रोज तुमसे तो कीमती जोड़ा ही पहन रखा था। तुम तो बिल्कुल सादा से हुलिये में थी, और जिस तरह सर झुकाए देगची धो रही थी, मेरी जगह कोई और भी होता तो उसी गलत फहमी का शिकार होता। हुमायूं बोला तो दूरे शहवार को वो दिन पूरी जुजियात के साथ याद आ गया था। वो उस रोज माली बाबा के साथ मिलकर अपने मनपसंद मशगले यानी पौधों की गोडी में मसरूफ थी। वाकई उस रोज उसने बिल्कुल रफ सा जोड़ा पहन रखा था। इतने में माहीन का फोन आ गया। इत्तेफाक से पापा भी किसी काम से उसी साइड जा रहे थे। वो भी फौरन हाथ झाड़ कर उनके साथ जाने को तैयार हो गई। पापा उसे माहीन के घर ड्रॉप करके आगे निकल गए। माहीन काफी मुजमहिल और जसमुर्दा हालत में बैठी सब्जी बना रही थी। मुलाजमा से वो ऊपर नीचे के सारे काम करवा लेती थी, मगर आदिल भाई को मुलाजमा के हाथ का खाना पसंद ना था। शहवार ने माहीन को जबरदस्ती उसके बेडरूम में भेजा। अरीज सो रही है, आप भी थोड़ा आराम कर ले, सालन मैं बना लेती हूँ। लो, मैंने तुम्हें फोन पर अपनी तबीयत का इसलिए थोड़ी बताया था। मैं चाह रही थी तुम आ जाओ तो थोड़ी सी गपशप लगाऊंगी। तबीयत अजीब बोझल बोझल सी हो रही है। तो ठीक है ना, गपशप भी लगाएंगे। पहले आप थोड़ा सा आराम कर ले, मैं इतने में किचन का काम समेट लूं। उसने उनके नाना करने के बावजूद उन्हें अरीज के पास लिटा दिया था। कुकिंग से उसे खासा शगफ था, सो मुतमईन अंदाज में किचन का रुख किया था। और जब हांडी एहततामी मराहिल में थी तो मुलाजमा भी आ गई थी। सिंक में बर्तनों का ढेर इकट्ठा हो रहा था। परवीन ने पहले बर्तन धोने की ही ठानी थी, जब ही शहवार की निगाह उसकी हथेली पर पड़ी। उसकी बाएं हाथ की हथेली पर बड़ा सा आंवला पड़ रहा था। ये क्या हुआ तुम्हें? शहवार ने उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाथ जल गया था बाजी, परवीन ने लापरवाही से जवाब दिया। और तुम इस जले हुए हाथ को पानी में डाल रही हो, पता है जख्म बिगड़ सकता है। शहवार ने उसे डांटा। फिर क्या करूं बाजी, मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। परवीन ने मजलूमियत तारी की। माहीन आपी की ये नई मुलाजमा उसे कुछ खास पसंद ना थी। इसमें उसमें अजीब सी तेजी तरारी थी। फैशन का भी जरूरत से ज्यादा ही शौक था। इस वक्त भी वो माहीन आपी का एक निस्बतन पुराना सूट पहने हुए थी। सूट अच्छा खासा कीमती था, मगर शायद माहीन आपी को साइज फिट हो गया था, जब ही उन्होंने परवीन को दे दिया होगा। मगर परवीन तो माहीन आपी से भी ज्यादा फरबा थी। फिर भी उसकी हिम्मत थी जो उसने अपने बदन पर ये चुस्त लिबास चढ़ा लिया था। लेकिन ये वक्त परवीन पर नागवारी का इजहार करने का ना था। उसे इस वक्त उस पर तरस आ रहा था। बेचारी का हाथ बुरी तरह जला हुआ था, फिर भी उसे बर्तन धोने पड़ रहे थे। चंद लम्हों तक तो उसे परवीन को बर्तन धोते देखा था, फिर उसे रहा ना गया।
پروین تم ہاتھ دھو کر یہاں آ جاؤ، تم ہانڈی بھون لو، میں باقی برتن میں دھو لیتی ہوں۔ پروین نے رسمی پس و پیش سے کام لیا مگر پھر شہوار کی ہدایت مان لی۔ اپنی مالکن کی اس بے وقوف سی کزن سے وہ بخوبی واقف تھی۔ ماہین سو رہی تھی، سو اس کی کزن کی آفر کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ وہ چولہے کے پاس آ کر ہانڈی بھوننے لگی، شہوار برتن دھونے لگی۔ یقیناً اسی وقت ہمایوں نے دونوں کو دیکھا ہوگا۔ شہوار کو یاد تھا جب وہ فارغ ہو کر کچن سے نکلی تو عادل بھائی نے اسے بتایا تھا تمہارے ڈاکٹر صاحب آئے تھے لڑکی، لیکن وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، کوئی کام یاد آیا اور واپس مڑ گئے، ورنہ میں تمہاری ملاقات ہی کروا دیتا۔ ہسمکھ عادل بھائی ہمیشہ اس سے چھوٹی بہنوں کی طرح پیش آتے تھے مگر آج ان کی بات سن کر اسے شرم آ گئی تھی۔ آپ کا خیال ہے میں ملاقات کر لیتی؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ مذاق کر رہا تھا گڑیا، عادل بھائی نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ بات ہو گئی لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس دن اس کا برتن دھونا اس کے ڈاکٹر صاحب کو کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر دے گا۔ اسے شرمگی مسکراہٹ سے ہمایوں کو اس دن کی روداد سنائی تھی، بلکہ نہ صرف اس دن کی بلکہ اس دن کی بھی جب وہ اور ایمان بھی اس کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ ذرا دیر پہلے عادل نے اس کے چونکنے کا سبب پوچھا تھا، تب وہ انکاری ہو گئی تھی، مگر اتنے اچھے شریک سفر کو دھوکہ دینا بھی تو مناسب نہ تھا۔ سو اس نے بھی اپنی دلی کیفیات سمیت اسے وہ واقعہ سنا ڈالا تھا۔ جتنا شوق مجھے آج آپ کو دیکھ کر لگا ہے اسے کہیں زیادہ شوق اس دن لگا تھا، پھر پتہ نہیں کیوں میں آج بے ہوش ہوئی۔ وہ استفسار کر رہی تھی اور ہمایوں کو اس کی معصومیت پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ میری غلط فہمی تو سمجھ میں آتی ہے مسز، لیکن آپ کی غلط فہمی سمجھ سے باہر ہے۔ بلا شبہ وہ میری گاڑی تھی، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ اس وقت گاڑی کی پچھلی نشست پر میں ہی موجود ہوتا۔ کسی سے کنفرم کیے بغیر آپ نے مجھے ڈرائیور سمجھ لیا۔ دیکھیں گاڑی آپ کی تھی اور پچھلی نشست پر جو صاحب بیٹھے تھے اس کی گود میں اسٹیتھوسکوپ اور اوور آل بھی رکھا تھا، اور پھر وہ جس طرح مالکانہ اسٹائل میں نیم دراز سے کوئی بھی دیکھ کر یہی سمجھ سکتا تھا کہ وہی گاڑی کے مالک ہیں۔ شہوار نے اپنی غلطی بلکہ غلط فہمی کی کو حق بجانب ثابت کیا تھا۔ ہمایوں کھل کر ہنس پڑا تھا۔ وہ ڈاکٹر بیگ تھے، میرے سینئر ہیں وہ۔ اس روز ان کی گاڑی خراب تھی، سو میں نے کہا میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اور اس دن میرا ہسپتال کا آف تھا، صرف اپنے ایک مریض کا حال پوچھنے چلا گیا تھا، بس اسی لیے میرا حلیہ کیجول عام سا تھا، ورنہ شاید تم غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی۔ ہمایوں نے کہا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات تسلیم کی۔ ویسے میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، تم نے ڈاکٹر بیگ کو ڈاکٹر ہمایوں سمجھا اور پھر بھی تم مجھ سے شادی پر راضی ہو گئیں۔ وہ ہنسا تھا۔ زیادہ ہمت آپ کی ہے، آپ نے مجھے پروین سمجھا اور پھر بھی مجھ سے شادی پر راضی ہو گئے۔ وہ برجستہ بولی تھی۔ اس بار ہمایوں کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ویسے ایک بات بتائیں، اگر میں قمیض شلوار پہنوں تو کیا ڈرائیور سا لگتا ہوں؟ وہ اب متبسم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ تو میں نے آپ کو غور سے دیکھا تک نہیں تھا، وہ تو میری دوست ایمان ہے نا، ایک دم بونگی ہے، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن شہوار جلدی جلدی بول کر وضاحت دینے لگی، لیکن پھر اس کی نگاہ ہمایوں پر پڑی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں شرارتی انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ شہوار کو بے پناہ خیفت نے آن گھیرا۔ بونگی تو میں بھی بہت ہوں، کچھ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے اسے تسلیم کیا۔ مجھ سے پوچھے آپ کیا ہیں؟ ہمایوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میری زندگی کا سب سے حسین مگر غیر متوقع تحفہ، کسی دعا کی قبولیت، کسی نیکی کا صلہ۔ وہ جذبوں سے چور لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں یا شاعر؟ شہوار نے نگاہیں جھکاتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ ڈاکٹر سمجھیں، شاعر یا ڈرائیور، آپ کی خاطر ہمیں سب کچھ بننا منظور ہے۔ اس نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ شہوار کے لبوں پر شرمگین مسکان پھیل گئی۔ خود کو ایک سمجھوتا بھری زندگی گزارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر کے آئی تھی، مگر اس گھر میں زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں اور خوبصورتیوں سمیت اس کا استقبال کرنے کو موجود تھی۔ شہوار مطمئن تھی اور بے تحاشا خوش۔